السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو بتانا ہے کہ جو لوگ نئے سعودی عرب میں آتے ہیں، جن کو یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کی سسٹم کا اتنا پتہ نہیں ہے، خلاف ورزی اور کے بارے میں، اور ان کا لائسنس کس وجہ سے منسوخ ہو سکتا ہے، ان کو بتانے کے لیے، اور کچھ جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے، کیونکہ یہ منسٹری آف انٹیریئر نے کچھ چینجز کی ہے ڈرائیونگ لائسنس کی خلاف ورزیوں کے، اور یہ ایک پوائنٹس بھی انہوں نے دیے ہیں کہ یہ اگر آپ کے ایک سال کے دوران اگر آپ کے 24 پوائنٹس ہو جاتے ہیں، اور یہ 24 پوائنٹس آپ کو میں آگے مزید بتاؤں گا کہ یہ کون سے جو ہیں آپ وائلیشن کرتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ کرتے ہوئے کون سی وائلیشنز کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، کہ جس کے اگینسٹ کس وائلیشن کے اگینسٹ، کس خلاف ورزی کے اگینسٹ کتنے پوائنٹس آپ کے وہ ہیں ڈیڈکٹ ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل ایک سال کے اندر 24 پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں آپ کو۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ آپ اگر سب سے پہلے کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں ایک سال کے اندر، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے 24 پوائنٹس ہوتے ہیں تو آپ کا ایک سال کے اندر 3 ماہ کے لیے جو ہے لائسنس وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ 3 ماہ کے لیے لائسنس منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 ماہ تک بغیر لائسنس کے ہوں گے، اور اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ بغیر لائسنس کے تصور ہوگا کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کہ جو کہ ایک اور بڑی خلاف ورزی ہے یہاں پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دوبارہ جب وہ آپ کا لائسنس بحال ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کا پھر دوبارہ سال اس ڈیٹ سے شروع ہوگا۔ اگر آپ پھر دوبارہ کرتے ہیں، یعنی اسی سال کے دوران اگر آپ دوبارہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو دن لیں گے آپ کے، وہ دن آپ کے وہ لیں گے کہ جس دوران آپ ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس پہ کر رہے ہیں، جو 3 ماہ کے لیے سسپینڈ کی ہے اس کو وہ نہیں گنیں گے۔ جو عرصہ آپ کا ویلڈ رہے گا اس کو وہ ایک سال گنیں گے۔ سپوز کہ اگر آپ 1 جنوری کو آپ نے 24 پوائنٹس آپ کے ہو جاتے ہیں، اور 3 ماہ کے لیے آپ کا وہ سسپینڈ کرتے ہیں، تو وہ 3 ماہ جو جنوری فروری مارچ کو وہ نہیں گنیں گے، وہ یہی گنیں گے کہ آپ کا جنوری میں ہے آپ کا سسپینڈ ہوا تھا، تو وہ دوبارہ جنوری سے ہی آپ کا آگے لیں گے، ٹھیک ہے، آگے آپ کا کاؤنٹ کریں گے۔ اور آپ اگر پھر اپریل میں اگر وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 1 مہینہ اگر آپ چلاتے ہیں تو وہ تصور صرف 1 مہینہ ہوگا کہ آپ نے 1 مہینہ ڈرائیونگ کی تھی، اور پھر نیکسٹ آپ نے منتھ میں آپ نے وہ دوبارہ کر دی ہے، تو اس طرح 6 مہینے اس طرح مکمل، 1 سال اس طرح انہوں نے مکمل کرنا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے یہ کیونکہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ چیز تھی، یہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر کسی کو میں اسی طرح بتاتا جاؤں گا، اور بولنے کا بھی ساتھ مقصد یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا جو ہے یہ منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے، اور اس کا جو لکھا ہوا ہے یہ اگر کوئی پڑھے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ اگر 1 سال کے دوران پہلی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، 3 ماہ کے لیے ہو جاتا ہے، اور دوسری خلاف ورزی پھر اسی سال کے دوران ہو جاتی ہے، تو 9 ماہ تو یہیں پہ بن جاتے ہیں، 6 ماہ کے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کا جو آپ ویلڈ جتنا چلاتے رہے ہیں نا، وہ اس حساب سے کاؤنٹ ہوگا، 1 سال جو ہے وہ اس حساب سے کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ آپ کا 3 ماہ کے لیے ہوگا، دوسری دفعہ جو ہے وہ آپ کا 6 ماہ کے لیے ہوگا، اور اگر تیسری دفعہ وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ 24 پوائنٹس آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں خلاف ورزیوں کے، تو آپ کا 1 سال کے لیے ہوگا، اور اگر چوتھی مرتبہ کرتے ہیں تو آپ کا لائسنس ہی منسوخ کر دیا جائے گا بالکل بھی۔ تو یہاں تک تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب میں آگے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کون سی خلاف ورزی پہ کتنے پوائنٹ جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہوں گے، اور وہ کون سی خلاف ورزیاں ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کے پوائنٹس جلدی جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے، اور آپ کا لائسنس
منسوخ ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے سارا کچھ، لیکن کچھ ویورز میرے انڈیا کے بھی ہیں جو عربی اردو نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے میں اس لیے ساتھ کے ساتھ بول بھی رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد یہ ویڈیو کمپلیٹ کروں۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ سعودی عرب میں 2023 کے ٹریفک کے جرمانے کی فہرست ہے۔ ان کو اس نے 8 میں تقسیم کر دیا ہوا ہے، 8 اس کے بنائے ہیں، اور اس میں یہ ریال بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے ریال سے کتنے ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ جی، سعودی ٹریفک 2023 کے مطابق جو ہے خلاف ورزیوں کا یہ پہلے زمرے میں 20,000 سے جو 60,000 کی کیٹیگری میں آتا ہے متعارف کرائی گئی ہے، اس میں یہ 20,000 سے 60,000 کے درمیان کا جرمانہ وہ کر سکتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کا اٹینڈنٹ ہے اس وقت پولیس والا، وہ آپ کو کتنا جرمانہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہے جرمانہ جو ہے پہلی بار بہنے پر 20,000 اور دوسری دفعہ جو ہے 40,000 اور تیسری دفعہ جو ہے 60,000 ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی، یہ جو مجھے سمجھ لگی ہے وہ یہی ہے، اور یہی ایگزیکٹ بات ہے کہ اگر آپ کا 24 پوائنٹس آپ کے پہلے سال میں وہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا لائسنس منسوخ ہو جاتا ہے، اور دوبارہ آپ اگر اپنا لائسنس بنواتے ہیں، تو پہلی دفعہ جو آپ کا جرمانہ وہ ہوگا وہ 20,000 ریال ہوگا، دوسری دفعہ آپ کا 40,000 ہوگا، اور تیسری دفعہ 60,000 ہوگا۔ تو یہ اگر آپ کا لائسنس بالکل منسوخ ہو جاتا ہے اور دوبارہ اگر آپ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو 20,000 پہلی دفعہ پہ، اور دوسری دفعہ پہ 40,000، تیسری دفعہ پہ 60,000 آپ کو جمع کروا کے پھر دوبارہ آپ کا نیا لائسنس ایشو ہوگا، ادروائز آپ کا لائسنس دوبارہ ایشو نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈ کیٹیگری میں یہ جو ہے یہ 5,000 سے 10,000 کے درمیان میں ہے۔ اس میں ان لوگوں کو یہ 5 سے 10,000 کا جرمانہ کیا جائے گا جو شراب یا منشیات کوئی نشہ وغیرہ کر کے آپ کی وہ گاڑی چلاتے ہیں، روڈ پہ لے کے آتے ہیں گاڑی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو 5,000 سے 10,000 کے درمیان وہ آپ کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے، جس میں اور اس میں سیلاب کے دوران کسی آپ وادی کو عبور کرتے ہیں، یعنی بیچ میں سیلاب کا پانی چل رہا ہے اور آپ اس کو وہاں پہ وہ لگایا ہوا ہے کہ آپ اس کو عبور نہیں کرنا، تو وہاں پہ پولیس نے اور آپ اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ کو اس کیٹیگری میں آپ کو فال کیا جائے گا 5,000 سے 10,000 کے درمیان۔ اور اس کے بعد جب ہے کہ جب جانوروں کے مالکان اپنے جانوروں کی سڑک پہ دور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ اب تو یہ جرمانہ جو ہے اس کی مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں لگی کہ جانوروں کے مالکان میں جانوروں کے سڑک دور نہیں رکھتے، تو یہ غالباً ان کے لیے کہ جن کے اپنے جانور سڑک کے اوپر اگر یوں پھر رہے ہیں تو ریگستان وغیرہ میں، تو جرمانہ غالباً ان کو کیا جائے گا۔ یہ کچھ صحیح طرح مجھے بھی سمجھ نہیں لگی۔ اچھا جی، اس کے بعد متعلقہ کام کو مطلق کرنے سے پہلے سڑک کے کام کو انجام دینا، تو متعلقہ حکام کو مطلع کرنے سے پہلے سڑک کے کاموں کو انجام دینا، یہ بھی سمجھ نہیں لگی۔ گاڑی کا چپس نمبر چھپانا یا تبدیل کرنا، اگر آپ گاڑی کا کوئی جس طرح یہ بلر کی ہوئی ہے اس پہ وہ اگر آپ وہ بلر کرتے ہیں گاڑی کا تاکہ آپ کو وہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ان کے کیمرے ہیں، خفیہ کیمرے ہیں، وہ ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں، تو اس کے اوپر بھی آپ کا جرمانہ جو ہے وہ کیا جا سکے گا 5 اور 10,000 کے درمیان۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے، اس میں 3 سے 6,000 ہے۔ اس کیٹیگری میں جو آتے ہیں خلاف ورزیاں کرنے میں، اس میں یہ جو ریڈ لائٹ ہم اشارہ کراس کرتے ہیں، اس میں 3,000 سے 6,000 وہ کر سکتے ہیں آپ کو جرمانہ، مرضی ہے 3,000 تو آٹومیٹکلی ہوتا ہے، لیکن اگر پولیس والا آپ کو پکڑتا ہے تو وہ کسی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے تو، ٹھیک ہے جی۔ اسٹاپ سگنل میں مکمل طور پہ نہ رکنا، جہاں پہ اسٹاپ کی ایک سگنل ہے وہاں پہ آپ رکتے نہیں اور نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی چلانے پر بھی آپ کو 3 سے 6,000 کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور عام جو سڑکیں ہیں اس کے اوپر آپس پہ اگر آپ ریس لگاتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو 3 سے 4,000 کا ہے۔ اور گاڑی پر ایسے آلات نصب کرنا جو ہنگامی گاڑیوں میں، یعنی جیسے اوپر وہ لائٹس ہوتی ہیں
یا اندر وہ لائٹس آپ نے پولیس کی گاڑیوں میں لائٹس دیکھی ہوں گی جو لگی ہوتی ہیں، یا ایمبولینس کے جو لائٹس لگی ہوتی ہیں اس طرح کی لائٹس اگر آپ وہ لگاتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو یہ جرمانے اس کیٹیگری میں آئیں گے۔ آپ اسکول بسوں اور اوورٹیک کرنا، اسکول بس کو اوورٹیک کرنا جب وہ لوڈ ہوں اور اتارنے کے لیے رکتی ہے گاڑی تو وہ اس کے بھی جو ہے آپ اس کو کراس کرتے ہیں سائڈ پہ، اور کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اگر وہ پولیس والا اگر آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کو جرمانہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی انہوں نے ایک مثال بھی دی ہوئی ہے کہ اسٹاپ کا بس نے دیا ہوا ہے لیکن آپ اسٹاپ نہیں ہو رہے ہیں اور آپ اس کو کراس کر رہے ہیں، یہ ساتھ کے ساتھ انہوں نے امیجز بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ٹریفک کے جو اشارے لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ اس طرح مارک کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں تبھی آپ کو جرمانہ تو اچھا یہ جرمانے جو ہیں نا، یہ جرمانے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ صرف لائسنس پہ ہی نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں بھی ہے نا تو آپ کا جو ریزیڈنٹ پرمٹ ہے نا اس کے اوپر بھی آپ کو جرمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس لیے انہوں نے یہ چیزیں باقی بھی دی ہوئی ہیں۔ اور وہ جو اوپر بھی بات ہوئی تھی نا کہ اگر کوئی اپنے جانور سڑک پہ لے آتا ہے تو اس کو جرمانہ کیسے ہوگا، تو وہ اس کے ریزیڈنٹ پرمٹ پہ ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ کسی ان کے بورڈ کو خراب کرتے ہیں تو اس پہ بھی 3 سے 6 ہزار جرمانہ یہ آپ کے ریزیڈنٹ پرمٹ پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جرمانہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اگر آپ پے نہیں کرتے تو آپ کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے۔ اچھا جی، باقی گاڑی کے اندر غیر مجاز آلات کا استعمال، وہ پہلے ہی بات ہو چکی ہوئی ہے۔ عوامی اخلاقیات کے خلاف گویا پوسٹر کو درست کرنا، پوسٹرز وغیرہ کوئی لگانا کوئی حکومت کے خلاف یا کچھ بھی گاڑی کے اوپر، یا اور سڑک کے مخالف سمت میں گاڑی چلانا، یعنی آپ اپوزٹ گاڑی چلا رہے ہیں روڈ کے اوپر تو اس کا بھی جو ہے جرمانہ بھی ہے اور اس کی جیل بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی 3,000 سے 6,000 5,000 6,000 جرمانہ بھی ہے، اور اس کی کیونکہ کچھ دوستوں کو ہوا بھی ہے، یہ تو میں نے خود دیکھا ہے، 3,000 کا جرمانہ وہ ہوتا ہے، اور وہ اگر وہ چاہے تو وہ آپ کو بند بھی کر سکتا ہے حوالات میں، ٹھیک ہے جی۔ ہیوی ڈیوٹی ٹرک کی دائیں لین کو ان کے لیے نامزد رکھنے میں ناکامی، یہ جو تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ والی لائن جو ہے یہ ٹرکوں وغیرہ کی ہوتی ہے، تو یہ اس میں آپ جو ہے انٹرفیئر کریں اور اس طریقے سے نہ ان کو جگہ دیں ٹرکوں کو، تو اس پہ بھی وہ آپ کو جرمانہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چوتھی کیٹیگری میں 2,000 سے 1,000 کا آ جاتا ہے ٹریفک کے خلاف ورزی میں نہیں تازہ کاری کے مطابق ضمن 4 کی خلاف ورزی، یہ اچھا 2,000 سے 1,000 پہ آ جاتا ہے۔ ریلوے پٹریوں پہ کھڑے ہونا یا رکنا، ٹھیک ہے جی۔ ریلوے پٹری پہ کھڑے ہونا یا رکنا، یہ پٹری چل رہی ہے ریل گاڑی کی، اس کے اوپر آپ گاڑی جا کے کھڑی کر دیں تو یہ ٹریفک پولیس والا دیکھ کے آپ کو 1,000 سے 2,000 کے درمیان جرمانہ کاٹ سکتا ہے۔ گاڑی میں زیادہ سے زیادہ تعداد سے زیادہ مسافر کو لے کے جانا، اگر 3 سیٹر گاڑی ہے جو نارملی ہوتی ہے، اگر اس میں 5 بندے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں تب بھی وہ آپ کو جرمانہ کر سکتے ہیں۔ لین پر نشان زدہ سڑک کی حدود کی تعمیل نہ کرنا یا پہلی لین میں گاڑی چلانا، یہ دیکھیں یہ آپ کو اس سے دکھا رہے ہیں کہ یہ جو یلو پٹی ہوتی ہے نا، یلو پٹی کے ادھر، یہ یلو پٹی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ یلو پٹی کے لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ گاڑی جہاں پہ یلو پٹی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے کھڑی کرنی ہوتی ہے گاڑی، اور وہ اسی کے لیے ہوتی ہے کہ ایمرجنسی اسٹاپ کے لیے، اگر آپ اس میں گاڑی چلاتے ہیں یا کراس کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو یہ جرمانہ ہوتا ہے۔ دھندلی نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی چلانا، یا پھر گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے یہ درمیان میں لگتی ہے، اگر سائڈ پہ اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کی کوئی پرمیشن ہوتی ہے، کچھ جو گاڑیاں ہیں ان کی سائڈ پہ لگتی ہے لیکن اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے، تب بھی یہ آپ کو 2,000 سے 1,000 کا جرمانہ ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی عوامی سڑکوں پر چھوڑنا، یعنی گاڑی کو آپ لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، صحیح طرح پارکنگ نہیں لگاتے، تب بھی اس پہ بھی آپ کو یہ جرمانہ ہے۔ پیش کرنے سے انکار، اگر آپ سے پولیس والا آپ سے اس کا ڈرائیونگ لائسنس مانگتا ہے یا گاڑی کی ملکیت مانگتا ہے، اگر آپ اس کو نہیں دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو جرمانہ کر سکتے ہیں، جو کہ ایسا کرنے کی ہمت تو نہیں ہوتی ہم لوگوں کی۔ اچھا، یہ گھماؤ اور چڑھائی میں گاڑیوں کو اوورٹیک کرنا، اگر آپ کسی پہاڑی راستے سے جا رہے ہیں تو اگر وہ راؤنڈ پہ چل رہی ہے سڑک تو اس پہ آپ گاڑی کو اوورٹیک نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ یہ دیکھیں نشان بھی لگایا ہوا ہے
یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جہاں پہ یہ نشان بھی لگا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے اوورٹیک، یہ اوورٹیک کا نشان ہے کہ آپ نے یہاں پہ اوورٹیک نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ مقررہ وقت کے اندر گاڑی برآمد کرنے کے قابل نہیں، اس کا مجھے نہیں سمجھ لگی۔ موٹر سائیکل، اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو اس میں ہیلمٹ پہننا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا بھی 1000 سے 2000 جرمانہ ہے۔ ایمبولینس کو راستہ نہ دینے پر بھی 1000 جرمانہ ہے۔ پیدل چلنے والے ان کے لیے مخصوص جگہوں کے علاوہ سڑک پار، اگر یہ پیدل اگر آپ کراسنگ کر رہے ہیں سڑک کی، اور اگر آپ زیبرا کراسنگ سے نہیں کر رہے ہیں تو یہ پیدل چلنے والے کو بھی جرمانہ ہے جی 1000 سے 2000 ریال، اور جو وہ اس کے ریزیڈنٹ پرمٹ پہ ہوگا اگر اس کے پاس لائسنس نہیں بھی ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہ اوور آل ہم بات کر رہے ہیں سارے جو جرمانے یہاں پہ سعودی عرب میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 900 سے 500 یہ پانچویں آ گئی کیٹیگری، اس میں ٹریفک کے خلاف ورزیوں کی کیٹیگری 5 میں 900 سے 500 میں یہ آ جاتا ہے جی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا، 25 کلومیٹر کی رفتار سے زیادہ، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 25 کلومیٹر سے آپ نے زیادہ چلائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اگر 80 ہے، 80 کا مطلب ہے کہ 80 کے اندر آپ نے چلانی ہے، تو اگر آپ 105 پہ گاڑی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ کو جو ہے 900 سے 500 کا جرمانہ آئے گا 105 پہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر 80 سے اوپر کا بھی آ گیا ابھی وہ بتائیں گے۔ ہنگامی گاڑیوں کے سائرن کا غیر ضروری استعمال، یعنی جس طرح ایمبولینس کی ہو گئی کا سائرن آپ لگوا لیتے ہیں یا وہ کر لیتے ہیں تو اس پہ بھی ہے۔ کار کی رنگت کے قوانین کی خلاف ورزی، کار کی رنگت آپ کی اس کے اوپر ملکیت کے اوپر لال ہے تو آپ نے وہ اس کے اوپر ریپر کروایا ہوا کچھ اور بغیر منظوری کے، منظوری کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، منظوری کے بغیر اگر کروایا تو اس کے اوپر جرمانہ۔ گاڑیوں کے درمیان تیز رفتاری سے گاڑی چلانا اس پہ ہے جی۔ پھر اور یہ جو نیچے یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں نا، یہ پوائنٹس کا میں مینشن کرنا بھول گیا، تو یہ دیکھیں نیچے 7 پوائنٹس بھی دیے ہوئے ہیں کہ 8 پوائنٹ اس پہ ہوں گے، یہ اوپر والے بھی اس طرح جو ہے نا اس کے 7 پوائنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں بتانا بھول گیا تھا، یہ آپ اوپر بھی دیکھ لیجئے گا پوائنٹس، یہ ہم دوبارہ ایک دفعہ اس کو فالو کر لیں گے پوائنٹس کو کہ یہ کتنے پوائنٹس آپ کے یہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ سگنل پر نہ رکنے کے ساتھ سگنل پر ڈرائیونگ کو ترجیح دیں، سگنل پر نہ رکنے کے ساتھ سگنل پر ڈرائیونگ کو ترجیح دیں، یہ کوئی نہیں سمجھ لگی۔ رات کے وقت یا خراب موسمی حالات میں گاڑی چلاتے وقت ہیڈ لائٹس کا استعمال نہیں کرنا، رات کے وقت ہیڈ لائٹس نہ چلانا، ٹریفک کو منظم کرتے ہوئے ٹریفک کے ہیڈ سگنل کی خلاف ورزی کرنا، اس کے بھی 8 پوائنٹس ہیں۔ بغیر وقفے کی گاڑی چلا کے جانوروں کو خطرے میں ڈالنا 8 پوائنٹس اور وہ 7 جرمانہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بغیر روشنی کے سرنگوں کے اندر جو انڈر پاس ہیں اس میں بغیر لائٹ کے اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو اس کا بھی 500 سے 900 ہے اور اس کے بھی پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنا، ٹھیک ہے جی، اس کے 2 پوائنٹس ہیں اور اس کا بھی جرمانہ جو ہے 500 سے 900 ریال کے درمیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ خصوصی ضرورت والے ڈرائیوروں کے لیے مخصوص جگہ پہ پارکنگ، جو خصوصی ضرورت والے ڈرائیونگ یعنی جو ڈسیبل پرسن ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ پارکنگ مخصوص ہوتی ہے، اگر وہاں پہ اگر آپ لگاتے ہیں اپنی گاڑی کو پارکنگ کے لیے تو اس کا جرمانہ بھی 500 سے 900 ریال ہے۔ حفاظتی اقدامات کے بغیر ٹرکوں کو لوڈ کرنا اور نقل، اگر حفاظتی اقدامات یعنی آپ لوڈنگ کی ہوئی اور اس کو باندھا بوندھا نہیں ہوا صحیح طریقے سے، اس کا گرنے کا خطرہ ہے تو تب بھی آپ کے جو ہے وہ اس کا جرمانہ جو ہے 500 سے 900 ریال وہ کر سکتا ہے اور اس کے 4 پوائنٹس ہیں۔ چھٹے نمبر پہ 500 سے 300 ہے، اور جو لوگ کیٹیگری 6 ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہیں جرمانہ، اچھا جی یہ 6 پہ آ گیا۔ رفتار کی حد 25 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، یعنی 80 اور 105 کے درمیان، 80 اگر یعنی 100 ہم لگا لیتے ہیں نا، اگر کہیں پہ 100 لیمٹ ہے اور اگر آپ 125 سے نیچے جا رہے ہیں تو آپ فال تو کر گئے ہیں اس میں، لیکن اس میں آپ کا جرمانہ جو ہے نا وہ 300 ریال آئے گا، جو مجھے بھی آیا ہوا ہے 300 ریال آپ کو آئے گا، آپ کو 500 ریال نہیں آئے گا۔ لاسٹ والے میں ہم نے وہ 500 پڑھا تھا نا، 25 سے اگر اوپر جائے گا تو پھر وہ 500 ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ فی گھنٹہ کی رفتار سے ان جگہوں پہ کراس کرنا جہاں اجازت نہیں دی ہوئی ہے، نیچے تصویر سے بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ڈبل لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس لائن کے اوپر سے آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، یہ آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ گول چکر وہ دیا ہوا ہے نا گول دائرہ، اور جہاں پہ یہ میرے امپریشن کا بھی آ رہا ہے، یہاں سے آپ نے اوورٹیک کر کے اندر نہیں گھس سکتے کیونکہ یہ ساتھ ہی اشارہ ہوتا ہے، یہاں سے کریں گے تب بھی آپ
جو ہے آپ کے 4 پوائنٹ بھی کٹیں گے اور آپ کا جو جرمانہ ہے وہ بھی 300 سے 500 ریال کے درمیان ہے۔ گاڑی کا دھواں دے رہی ہے گاڑی، تب بھی آپ کو یہ جو ہے 6 پوائنٹس ہیں اور وہ 500 سے 300 اس کا جرمانہ ہے۔ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا اس کا بھی 300 سے 500 جرمانہ ہے۔ گاڑی میں مسافروں کے مخصوص جگہوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ بٹھانا، یعنی جو بچوں کی ہے نا، بچوں کی نشست پیچھے ہوتی ہے اور وہ اس کی اسپیشل ایک سیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ سیٹ نہیں بھی رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی کی بچہ کسی کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ آپ پہلے نہیں، یہ جرمانہ تھا، آپ آگے بچے کو نہیں بٹھا سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ تصویر میں دکھایا ہوا ہے کہ بچہ آگے بٹھایا ہوا اس نے، تو بچے کو آپ آگے نہیں بٹھا سکتے۔ 10 سال سے کم عمر کے بچے کو آپ آگے نہیں بٹھا سکتے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی جرمانہ ہے۔ اور بریکس بلا وجہ کا لگانا، جسے یہ پکچر میں دکھایا ہوا ہے، اس کا بھی وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ وی آئی پی جو حرکات ہوتی ہیں، جیسے پاکستان میں پورے روڈ جام کر دیتے ہیں، ادھر بھی اسی طرح ہی ہے، اس میں آپ مداخلت کرتے ہیں تب بھی آپ کا جرمانہ آپ کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا لائسنس ایکسپائر ہے اور آپ چیکنگ میں آ جاتے ہیں تو پھر بھی 300 سے 500 ریال جرمانہ ہے۔ اور اگر آپ درمیان والی لین یا فاسٹ لین میں بہت کم رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں جس سے ٹریفک متاثر ہو رہی ہے، تب بھی اس کا بھی جرمانہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ بغیر ہینڈ بریک کے گاڑی کو ڈھلوان سڑک پہ چھوڑ دینا، یعنی ہینڈ بریک آپ نے نہیں لگائی اور گاڑی کو چھوڑ دی اور گاڑی سے باہر آ گئے ہیں اور گاڑی سڑک کے آگے کی طرف جا رہی ہے اور کہیں پہ جا کے لگتی ہے، تو وہ نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ کی اپنی گاڑی بھی بے شک وہ اس پہ نقصان ہوا ہو۔ اچھا جی، 7ویں کیٹیگری میں 300 سے 100 ٹریفک کی وجہ سے بہت لمبی ہوگی ویڈیو۔ ٹریفک قوانین میں کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ بھی اب ٹریفک قوانین کی فرض سے 2023۔ اچھا جی، یہ 100 سے 300 تک کے جرمانوں میں یہ ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران ناک اٹھانا، یہ کیا ہے، ٹریلر، یہ مجھے نہیں سمجھ لگا۔ قواعد و ضابطے کے مطابق ٹریلر کو لیس کرنا، فحش کے بغیر گاڑی چلانا، یعنی آپ نے گاڑی کے پاس نہیں کروایا ہوا تو آپ پاسنگ نہیں لی ہوئی اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ جرمانہ ہوگا 100 سے 300 ریال کا، ٹھیک ہے جی۔ 2 گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہ چھوڑنا۔ محفوظ فاصلہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں 30 میٹر جو ہے نا، یہاں پہ محفوظ فاصلہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ بالکل گاڑی کے ساتھ گاڑی کو جوڑ کے چلا رہے ہیں، پیچھے سے وہ اگر وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ جرمانہ تو کرے گا، اگر اس کا دل کرے گا تو وہ آپ کی گاڑی بند کر کے یہاں پہ جو ان کا وہ ہوتا ہے، جس طرح پولیس اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کی گاڑی کو بند بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مضبوط لائٹس کا استعمال کر کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا۔ مضبوط لائٹ کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتہ۔ حفاظتی تدابیر کے بغیر عوامی سڑکوں پر پارکنگ، ٹھیک ہے جی، غلط پارکنگ لگانا، یعنی ان شارٹ گاڑی کے اندر سلاخیں لگانا جو ڈرائیور کی بصارت کو روکتی ہیں، یعنی یہ جو آگے ہم پاکستان وغیرہ میں نہیں لگا دیتے، آگے ایک گاڑی کے آگے سمجھ نہیں لگی، ویسے مجھے گاڑی کے اندر سلاخیں لگانا کوئی سمجھ نہیں لگی۔ درست استعمارے کے بغیر گاڑی چلانا، یعنی آپ 2 نمبر استعمارے پہ گاڑی چلا رہے ہیں یا کسی اور کا استعمارہ لے کے یعنی گاڑی چلا رہے ہیں، استعمارہ یعنی وہ اس کی ملکیت جو ہے، گاڑی کسی اور کی گاڑی کی ملکیت ہے اور وہ آپ بغیر اس کے چلا رہے ہیں، اس کی پرمیشن کے، اس کی بغیر اس سے وہ پرمیشن لے کے، جو یہاں پہ اپشر پہ پرمیشن لی جاتی ہے۔ گاڑی کی منتقلی کے بغیر ڈرائیونگ کرنا، تب بھی 300 سے 150 کے درمیان وہ ہوتا ہے۔ سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی چلانا، 2 پوائنٹ اس پہ ہوں گے اور 150 سے 300 ریال کا مخالفہ ہے۔ گاڑی کے ہارن کا غلط استعمال کرنا اور میٹر سے زیادہ ہائی وے پر کار کو ریورس کرنا، ٹھیک ہے جی۔ 150 ہے یا 8 نمبر بول کے میں بھی تھک گیا ہوں۔ گاڑی کے چلنے کے دوران کسی بھی چیز کو باہر پھینکنا، جیسے کوئی سامان وغیرہ یا پینے کی بوتل اگر ہم پھینکتے ہیں تو 100 سے 150 کا جرمانہ ہے، یا کوئی لفافہ پھینکتے ہیں تو گاڑی کے چلتے اترنے یا اس میں سوار ہونا، چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہونا یا اس سے اترنا، گاڑی چل ہی رہی ہے آپ اس پہ سے چھلانگ مار دیں جو ہم پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے۔
پیدل چلنے والوں کا ان کے لیے بیان کردہ سگنلز کی عدم تعمیل، یعنی پیدل چلنے والوں کی وہ جو ہے نا خلاف ورزی کرنا، ان کو جگہ نہ دینا سڑک پار کرنے کے لیے، رکنا نہ، ان جگہوں پہ پارکنگ کرنا جہاں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے، نو پارکنگ سمپلی، درست انشورنس کے بغیر گاڑی چلانا، انجن کے ساتھ گاڑی چھوڑنا، یہ سمجھ نہیں لگی، انجن کے ساتھ گاڑی چھوڑنا یعنی چلتی ہوئی گاڑی کو آپ چھوڑ کے آپ اندر مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ آپ چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ساتھ اس لیے میں نے دی تھی کہ آپ اس کے اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو پوائنٹس کی بات ہوئی تھی، یہ پوائنٹس دیکھیں، یہ شراب نوشی کا یہ تو ڈائریکٹلی 24 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جلدی سے میں دیکھ لیتا ہوں، اس کے 4 پوائنٹس ہیں، اور یہ باقی جب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے 12 پوائنٹس ہیں، تو یہ سب سے جو خطرناک ہے وہ یہ سب سے اوپر والا ہی ہے، جس میں 24 پوائنٹس ایک ہی ٹائم میں آپ منشیات یا شراب نوشی کرتے ہوئے چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ڈائریکٹ 24 پوائنٹس ہو جائیں گے اور آپ کا وہ منسوخ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو برداشت کرنے کا شکریہ، اگر پوری کسی نے ویڈیو دیکھی ہو تو جزاک اللہ خیر، مقصد یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرنا۔ اللہ حافظ۔